الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کائنات کی بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ قدرتی میلان ہے، ایفینٹی ہے۔ اگر یہ بے جان چیزوں میں ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں، جیسے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ کشش ہوتی ہے، یا زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ میلان جاندار میں ہو تو ان دو جانداروں کے درمیان اس کو محبت کہتے ہیں۔ اس کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اس کا محرک محبت ہے۔ ستاروں کی گردش اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہوائیں اس کے بغیر چل نہیں سکتی، بیج اس کے بغیر زمین میں سے پھوٹ کر باہر نکل نہیں سکتا۔ تو جو ہو رہا ہے اس کشش یا اس محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انسانی معاشرے کو دیکھیں تو انسانی معاشرے کا مرکز اور محور محبت ہے۔ ایک فیملی کا نیوکلیس ہے اولاد ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی آپس کی محبت، بھائی بھائی کی محبت۔ تو یہ محبت ہی ہے جو انسانی معاشرے کا نیوکلیس ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں کھلائی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ ایک دستور ہے کہ اگر درندے کو بھی کوئی شخص پالے تو درندہ بھی اپنے پالنے والے کی رعایت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا سرکس میں بعض لوگ شیر کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں اور شیر ان کو کچھ نہیں کہتا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، شیر کچھ نہیں کہتا، سر منہ میں ڈال دیتے ہیں، شیر پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جانور احسان مند ہوتا ہے کہ اس مالک نے مجھے کھلایا ہے۔ اگر ایک جانور اور درندہ اپنے کھلانے والے کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی اور کتنی نعمتوں سے نوازا، گھر دیا، گھر والی دی، اولاد دی، صحت دی، ایمان دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ کیا کیا نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم شکر ادا کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے ہم پڑے رہیں نا، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، یعنی تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہی سمائی ہوئی ہو۔ یہ نہ ہو کہ کچھ اللہ کی محبت بھی ہو اور کچھ ماں سوا کی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، یہ قلب مشترک اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے یہ دل خالص اللہ کے لیے ہو۔ آپ بتائیں اپنے گھر میں آپ کسی غیر محرم مرد کا رہنا پسند کرتے ہیں؟ کوئی اجنبی مرد آ جائے تو گھر میں آپ رہنا پسند نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یہ ہوتا کون ہے اس گھر میں داخل ہونے والا۔ اگر ہم انسان ہو کر ایک اجنبی غیر محرم کا گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ کیسے چاہتے ہیں کہ اس دل میں اس کے سوا کوئی اور محبوب بن جائے۔ اس لیے فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ اللہ کا لفظ والا سے بنا ہے، والا اردو کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شیدا، والا اور شیدا۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا معنی کیا ہے من موہن، دل کو بھا جانے والا، دل کو اچھا لگنے والا، یعنی دلوں کا محبوب۔ تو اللہ تعالیٰ کا معنی ہی بنتا ہے کہ وہ دلوں کا محبوب ہے، ہر دل اس سے محبت کرتا ہے۔
محبت دل کا کام ہے. جب حواس خمسہ میں اتنی لذتیں ہیں تو جو ان کا سردار ہے انسان کا دل، اس دل کی محبت کا کیا مزہ ہوگا. اصل میں اس محبت کو ابھی ہم نے چکھا نہیں. ایسا ہی ہے کہ نابالغ بلوغ کی لذتوں کو کیا جانے. ہم شریعت کے نابالغ ہیں، ہمیں اس شریعت کے بلوغ کی لذتوں کا کیا پتہ کہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کے دلوں کو کیا لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے. راتوں کو جاگنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ ذرا 1 گھنٹہ مصلے پہ بیٹھ کے دکھائیں نا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. 15 منٹ بعد مصلہ اچھال کے ایک طرف کر دے گا. ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہنا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تبھی بندہ کرتا ہے جب دل محبوب کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے. پھر دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو لمبی کال کروں. جیسے آج نفسانی شیطانی تعلقات کی جیسے لمبی کالیں کرتے ہیں نا، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. اللہ والوں کا بھی یہی حال کہ وہ اپنے رب سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں تہجد کے ذریعے سے. یہ محبت کی لذت فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ فقط عشق کی پڑیا اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور اسی کی وجہ سے انسان کو فضیلت ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. اگر عشق الہی کو باہر نکال دیں تو پھر شریعت میں پیچھے کیا رہتا ہے؟ چند تصورات کا نام رہ جائے گا. تو عشق الہی اصل ہے، یہ کتب ہے. تمام نیکیاں اس کے گرد گھومتی ہیں، عشق الہی کے گرد. عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا. عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا. تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام. اس عشق کے میدان میں ہم ابھی ناتمام ہیں. وہ جو عشق کی معراج ہے ابھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سے مانگتے ہیں. اس محبت کی کیا لذت ہوگی اور اس سے زندگی کے اندر کیا مزہ آتا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ عاشق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاشق ذاتی اور ایک عاشق احسانی. عاشق ذاتی کی مثال تو ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. اب بیٹا بد شکل ہو، کند ذہن ہو، رنگ جیسا بھی ہو، نقش نین جیسے بھی ہو، ماں کو پھر بھی پیارا لگتا ہے جو اس کا بیٹا. تو یہ محبت ذاتی کہلاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے عاشق احسانی کہ احسانات کی وجہ سے کسی کا عاشق ہونا. ہم جتنے بھی ہیں ہم سب عاشق احسانی ہیں. اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ذرا سا اس کی طرف سے حالات ادھر ادھر کے آ جائیں نا تو ہمارا سب عشق ہوا میں اڑ جائے، اصلیت کا پتہ چل جائے کہ ہم کتنے مجنو ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تھا خون دینے والا مجنو، ایک تھا دودھ پینے والا مجنو. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کرو رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کرو. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، نفسانی محبتیں اور اللہ کی محبت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک چیز ایک دل میں ہوگی تو دوسری نکل جائے گی. اگر اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو دنیا کی محبتیں سب نکل جائیں گی، اور اگر دنیا کی محبتیں دل میں آئیں گی تو وہ دل اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. یہ یکجا نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بہت پیاری تمثیل بیان فرمائی ہے کہ سورہ نمل میں ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو اس نے اپنے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سب نے کہا ہمیشہ کی طرح قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر وہ سمجھدار تھی، عقل مند تھی. اس نے آگے جواب دیا کہ نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها،
کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں وہ فساد مچا دیتے ہیں. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے لوگ جو معزز ہوتے ہیں وہ ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے لیا جائے، اس کی محبت لے لی جائے، اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، تو پھر معنی یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام، اللہ کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے، افسدوها، انقلاب پیدا کر دیتی ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے، اس کا عذاب اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے. چنانچہ کسی کو بتوں کی محبت، کسی کو عورتوں کی محبت، کسی کو مرد بچوں کی محبت، کسی کو کاروبار کی محبت، کسی کو جاہ کی محبت، یہ سب کی سب محبتیں یہ سزا ہوتی ہیں اس بندے کے لیے. اللہ ان کو دکھاتا ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، چلو میں دیکھتا ہوں. دل کی محبت دنیا میں لگ جاتی ہے، دل اٹکتا ہے کبھی دکان میں، کبھی کسی اور چیز میں. اللہ تعالیٰ ان کو غیر کی محبت میں اٹکا دیتے ہیں. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دل سے تمام ما سوا کی محبتوں کو نکال دیں. جتنی بھی نفسانی شیطانی محبتیں ہیں سب کو صاف کر دیں، پھر اس میں اللہ کی محبت آ جائے گی. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں صاحب حیثیت ہوتا تو اس شعر پر 1,00,000 روپے انعام دے دیتا. یہ وہ زمانہ تھا جب استاد کی تنخواہ 2 روپے اور 3 روپے ماہانہ ہوتی تھی. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک بندے کی ماہانہ تنخواہ 2 روپے ہو، اس وقت 1,00,000 روپے کی کیا ویلیو ہوگی. اور وہ شعر کیا تھا کہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے لکھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. آگے فرماتے ہیں ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان پیچھے نہیں ہٹتا. پھر آگے ایک عجیب شعر لکھا، فرماتے ہیں پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. ایک نظر کا سودا ہوتا ہے. چنانچہ جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، سمپٹمز ہوتے ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ اس بندے کو واقعی اللہ سے محبت ہے. ان میں پہلی بات کہ وہ بندہ اللہ کی طلب میں بے قرار ہوتا ہے. یعنی جیسے دنیا والے نفسانی محبتوں والے مس کرتے ہیں نا اپنے محبوب کو، جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مس کرتا ہے. ہر وقت اس کی طبیعت میں ایک برقراری ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں سستی نہیں ہوتی، وہ ایک جہد مسلسل میں لگا ہوتا ہے، عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، دین کے کام میں. یہ اللہ کی طرف سے جو ایک بے قراری ملتی ہے، نہ دن میں چین لینے دیتی ہے نہ رات میں چین لینے دیتی ہے. اور دوسری بات کثرت سجود، کہ جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر جب وقت ملتا ہے وہ فوراً نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے. جیسے دنیا میں اگر کہیں انوالومنٹ ہو تو فوراً موقع ملتے ہی کال ملاتے ہیں، تو اللہ والے بھی اللہ کو فوراً نفل کے ذریعے سے کال ملا لیتے ہیں. یہ جو نماز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہے، گفتگو ہے. حدیث پاک میں ہے، بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر انسان اگلا فکرہ کہتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. تو بندہ فکرہ بولتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں. یہ گویا اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے.
نماز کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اب جب دن میں نفل پڑھتے ہیں تو پھر رات تو ہے ہی نفلوں کے لیے، لہذا جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ان کو توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ اس مجلس میں بعض ایسے بھی ہیں لوگ کہ سالوں سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ایک نوجوان میاں بیوی آئے، چند دن پہلے کی بات ہے، بیوی عالمہ تھی، خامد عالم تھا، کہنے لگے کہ حضرت آپ سے جڑے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں، 4 سال میں ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ نوجوان بچے، حالانکہ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو رات کی عبادت مشکل کام ہوتا ہے، مگر وہ نوجوان بچے کہتے ہیں کہ نہ میاں کی تہجد قضا ہوئی نہ بیوی کی تہجد قضا ہوئی، کہتے ہیں پورے 4 سال میں ایک دن قضا نہیں ہوئی۔ تو پھر تہجد ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ان کو تہجد کا شوق رہتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں اتنا جاگتے تھے کہ رب کریم کو قرآن میں فرمانا پڑا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ محب خود محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ذرا محنت کم کرو، اتنی محنت بھی اچھی نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ ان کو رات کا انتظار رہتا تھا۔ چنانچہ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسا دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے، اس طرح رات کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی تو میں ایک باندی لایا، دیکھنے میں کمزور سی تھی، وہ سارا دن میرے گھر کے کام میں مصروف رہتی، جب رات کا وقت ہوتا تو وہ نہا دھو کے میرے پاس آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر میں کہتا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر میں کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں تو وہ مصلے پہ آ جاتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑے گزار دیتی۔ میں بڑا حیران، نہ دن میں آرام کرتی ہے نہ رات میں آرام کرتی ہے۔ کہنے لگے ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو وہ اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہی تھی تہجد میں، اور دعا میں یہ کہہ رہی تھی، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسے کہا، اے لڑکی یوں دعا نہ مانگو، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، واسطہ دو اس محبت کا جو تمہیں اللہ سے ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کیوں؟ میں تو یہی کہوں گی، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ جب میں نے اسے 2 دفعہ منع کیا تو وہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے ساری رات یوں مصلے پہ نہ بٹھاتا اور تجھے یوں ساری رات بستر پہ میٹھی نیند نہ سلاتا۔ اگر تجھے میٹھی نیند سلایا ہے اور مجھے مصلے پہ بٹھایا ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہوتی ہے، اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو فلاں فلاں جو بندے ہیں نا وہ میرے بڑے مبغوض بندے ہیں، میں ان کو ناپسند کرتا ہوں، میں ہیٹ کرتا ہوں ان بندوں سے، تم جاؤ اور ان کے سروں پہ پہرا دو، یہ تہجد کا وقت میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میں اس وقت میں نہیں چاہتا کہ یہ جاگیں اور یہ مجھ سے مانگیں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، اس وقت میں ان کو گہری نیند آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو وقت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دوسری جماعت کو فرماتے ہیں فلاں 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 یہ میرے نیک بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ جاگیں اور میرے سامنے کھڑے ہوں، تہجد پڑھیں، یہ دامن پھیلا کر مانگیں گے، میں ان کے دامن کو بھر دوں گا۔ پھر تیسرا گروپ ہوتا ہے فرشتوں کا، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو
فلاں فلاں میرے بندے، یہ میرے چاہنے والے، میرے مقربین بندوں میں سے ہیں، انہوں نے میری عبادت کرتے کرتے اپنی زندگی بڑھاپے تک پہنچا دی، اب تم جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، صرف کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو یہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی اسی طرح راضی جس طرح ان کے سونے پہ راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند کو اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، میں تہجد میں نہیں اٹھتا، نہیں، یوں سمجھیں مجھے اللہ تعالیٰ تہجد میں اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اس وقت میں میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے، وہ نہیں میرا شکل دیکھنا چاہتے، اس لیے مجھے سلا دیتے ہیں۔ فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی، تہجد میں کھلنا تو دور کی بات ہے۔ تیسری علامت کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسے قرآن پاک کی تلاوت کا شوق رہتا ہے، چنانچہ چند پارے پڑھنا تو معمولی سی بات ہے، ایک قرآن مجید روزانہ پڑھ لینا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی لانا فرمایا کرتے تھے، واللہ لو صحت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اللہ کی قسم اگر تمہارے دل گناہوں کی مرض سے پاک ہوتے تو قرآن پاک پڑھنے سے تمہارا دل کبھی بھی نہ بھرتا۔ دل چاہتا میں، اور جیسے بچے آئس کریم کھانے سے ان کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن آنکھوں میں پھر بھی ہوس ہوتی ہے کہ اور آئس کریم ملے، تو جیسے بچوں کا دل گرمی کے موسم میں آئس کریم سے نہیں بھرتا، اللہ والوں کا دل اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں بھرتا۔ پانچویں نشانی کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہر وقت وہ لگے رہتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ تَأْصِلْ الہ وانت تظہر حبہ حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ پہچان کہ وہ بندہ سنتوں کا عاشق ہوتا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک وہ اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لیتا ہے، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے۔ پھر چھٹی علامت کہ ایسے بندے کو عبادت سے تاب نہیں ہوتا، تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ گھنٹوں عبادت کرتے ہیں، فریش نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہمتیں دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، 70 سال کی عمر تھی اور 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے، 70 طواف، ہر طواف کے 7 چکر، تو 490 چکر تو بیت اللہ کے، اور ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، اس کا مطلب 140 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے۔ اب ذرا آپ غور کریں، آپ کو کسی رات نفل پڑھنے لگ جائیں، پڑھنے پڑ جائیں تو پھر 10 رکعت کے بعد انسان کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ 140 رکعت نفل ہوتے تھے، باقی عبادت اس کے علاوہ تھی۔ تو یہ کیا تھا کہ عبادت سے بندے کو پھر تھکاوٹ نہیں ہوتی، تاب نہیں ہوتا۔ پھر ایسا بندہ ذکر کا حریص ہوتا ہے، جب موقع ملتا ہے اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا نام رٹنے سے کیا ملے گا؟ ہمیں بھی ایک مرتبہ ایک صاحب مل گئے، مجھے کہنے لگے آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں؟ تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، میرے بھائی مہربانی فرما کے قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا، اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں اس کو ہر وقت ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جس نے کثرت سے ذکر کیا اللہ نے اس سے محبت کی، یعنی جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر 8ویں علامت کہ غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے، چنانچہ دنیا کے تذکرے سے بیزاری ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، بڑی کمینی ہے، یہ ہے وہ ہے،
تھوڑی دیر بات کرتا رہا، کہنے لگے چلے جاؤ، تیرے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے، تم اتنی دیر سے دنیا کا تذکرہ کر ہی کیوں رہے ہو؟ ان کو تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا۔ پھر ان کو انفاق فی سبیل اللہ سے سکون ملتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سکون مل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ زکوٰۃ مستحق لوگوں میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، مساجد بنواتے ہیں، فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ محبت الہی کی پہچان ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر اپنا پورا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے پیارے اشعار میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، کہ بھئی ویسے تو ہر کام میں ابو بکر بڑھ جاتے ہیں، میرے پاس اس وقت بہت سارا مال ہے، تو آج میں زیادہ مال دوں گا اور ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ اس کے جواب میں عمر لانو کہنے لگے کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ تو عمر لانو اپنے مال کا آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور باقی آدھا حصہ نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ بہت بڑی بات تھی۔ آگے فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ اے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے محبت کہ انسان اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اور اس پر اللہ کا احسان مانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا مجھ پر احسان اس نے قبول کر لیا۔ ایک علامت یہ ہے کہ ایسا بندہ سلطان محبت کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ دماغ محبوب کو بھلانا بھی چاہے دل نہیں بھلاتا، دل نہیں مانتا، چنانچہ عقل بھی وہ استعمال کرے نا کہ میں نہیں یاد کروں گا، دل آمادہ نہیں ہوتا بھولنے پہ۔ محبت اس کے قلب کی زمام کی مالک بن جاتی ہے، دل کی باغ ڈور اس کی محبت سنبھال لیتی ہے، اس لیے عقل کی نہیں چلتی۔ کسی نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو بندے کو بھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس بندے کو فنائے قلبی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی قلب ذکر میں فنائیت حاصل کر لیتا ہے، فرماتے ہیں اس بندے کو اگر 1000 سال کی عمر دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا کر دکھا، وہ کوشش کے باوجود 1000 سال میں اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا۔ ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، دل محبت میں رچ بس جاتا ہے۔ پھر ایک علامت کہ محبوب اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ آپ ہی میرے بہترین رفیق ہیں۔ محبت سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گزرا ہے جس کو مجنون ابن عامر کہا جاتا تھا، اس کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، اس کا نام لیلا تھا، کالی تھی اس لیے ماں باپ نے نام لیلا رکھا تھا۔ اس کا دل اٹک گیا، چنانچہ یہ اپنا دماغ ہی کھو بیٹھا، ہر وقت لیلا کے خیال میں، ہر وقت لیلا کے خیال میں۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے کہا
تمہاری وجہ سے میری بہت بدنامی ہو گئی، ہر بندہ تمہارا تذکرہ کرتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، چل میرے ساتھ تو حرم اور جا کر وہاں توبہ کر اس محبت سے۔ تو یہ والد کے ساتھ چلا تو گیا چپ کر کے، وہاں جا کے والد نے کہا دعا مانگ، تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس نے دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ دل ایسا اٹکا ہوا تھا، ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو والد نے خفا ہو کے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے فوراً اگلا شعر پڑھا۔ اگلا شعر یہ تھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی بھی نہ نکالنا، سلب نہ کرنا۔ وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور اے اللہ جو بندہ میری دعا پر آمین کہہ دے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا۔ تو یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کے دل سے پھر نکلتی نہیں ہے۔ عربی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ کسی نے مجنون ابن عامر کو خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا مجنون تیرا آگے کیا بنا؟ تو مجنون نے جواب دیا کہ اللہ نے میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور قیامت کے دن مجھے اپنے محبین کے لیے معیار کے طور پر قبول فرما لیا کہ اگر تم مخلوق کی محبت میں اتنے دل گرفتہ ہو سکتے ہو تو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے میں قیامت کے دن ان کو کہوں گا کہ تم میری محبت میں کیوں والہانہ عشق نہیں رکھتے تھے۔ مجھے اللہ نے قیامت کے دن معیار کے طور پہ قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے کفیل بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشورہ دیتے ہیں، الہام فرماتے ہیں، دل میں القاء فرما دیتے ہیں، جو جو وقت کے مطابق کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ القاء فرماتے رہتے ہیں اور وہ بندہ بالکل سیدھے رستے کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ دل میں دنیا کی بے بکتی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک علامت اللہ اس کے اعضاء کو نیک کاموں میں لگا دیتے ہیں، نیک کاموں میں وہ مصروف رہتا ہے۔ پانچویں علامت اللہ تعالیٰ اس کو خلوت میں مناجات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، اپنے دل کا حال اپنے رب کو سناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے اس کے معائب کو پاک کر دیتے ہیں، گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ چھوٹے موٹے غم بھیج کے وہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ۔ ایک علامت یہ ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قسم کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ علامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے ساتھ محبت ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اے اللہ میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، مناجات کی کہ اے اللہ میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے۔ اللہ نے الہام فرمایا اور میرے بندے ہم نے تو ابد سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے۔ تو 60 سال کی بات کرتا ہے کہ 60 سال سے تو مجھ سے محبت میں گرفتار ہے، ہم نے تو ابد سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کا مستحق فقط اللہ رب العزت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ انسان اللہ کی محبت کے لیے پیدا ہوا ہے، مخلوق کی محبت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتنی محبت کر بیٹھے کہ ہم بس میں نہیں رہے، اب کیسے چھوڑیں؟ بھائی جس محبت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے اگر وہ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بندہ بس میں نہیں رہتا، تو جس محبت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے جب وہ شدید ہوتی ہے تو کتنی شدید ہوتی ہوگی۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کو مجھ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ فارسی کے چند اشعار ہیں، میں ان کا ترجمہ بھی کر دوں گا، مگر میں اپنی خاطر یہ فارسی کے اشعار پڑھوں گا ضرور۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان کو نکال دیا اور آپ خود میری جان بن گئے۔ میرے جسم سے جان کو تو آپ نے نکال دیا اور میرے جسم میں آپ خود جان بن کر آ گئے۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اے اللہ، اے محبوب آپ نے مجھے درد عطا کی اور اس درد کی دوا بھی آپ خود بن گئے۔ اس درد کی دوا بھی آپ ہیں جو آپ نے مجھے درد محبت عطا کی ہے۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اشکارا سینہ امب شکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، اے محبوب آپ نے محبت سے میرے سینے چیر کے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا، اور اس کھلے ہوئے سینے میں ابھی آپ ہی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سینے میں کون چھپا ہوا ہے؟ محبوب ہی چھپا ہوا ہے، آپ ہی چھپے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو تہ بالا کر دیا۔ اس دل میں کیا کیا محبتیں تھیں پہلے، مخلوق کی، دنیا کی، مال و دولت کی، کیا کیا محبتیں تھیں، آپ نے ناز کی تلوار سے اس دل کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویران سلطانی ہنوز، اور اے محبوب آپ نے دل کو ویرانہ بنا دیا، لیکن اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی آپ ہی کی ہے، آپ ہی اس ویرانے کے اندر حکمران ہیں۔ اور آگے تو کیا اچھا شعر کہا ہے، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ دو عالم سے تم اپنے رخ کو پھیر لو، تمہیں میرا وصل نصیب ہو جائے گا۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے محبوب نرخ بڑھا دیجئے، آپ نے تو بہت سستی قیمت بتائی ہے۔ تو محب تو اللہ کی محبت میں اس سے زیادہ کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اللہ کی محبت میں پوری زندگی گزارتے تھے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہے حالات میں کہ وہ ایک دن فرمانے لگے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ویسے ہی بات کر دینا ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کیسی زندگی ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں اور اپنے معاملات کو پابندی کے ساتھ کریں، اللہ کی یاد سے دل ہمارا سکون پائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے عجیب اشعار لکھے ہیں، فرماتے ہیں، دید مجنو را یکے صحرا نورد، صحرا میں سفر کرنے والے ایک بندے نے مجنو کو صحرا میں بیٹھے ہوئے دیکھا، در بیابان غمش بنشست فرد، وہ اپنے غم کے بیابان میں اکیلا تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ مجنو لیلا کی یاد میں اس صحرا کے اندر، ویرانے کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دید مجنو را یکے صحرا نورد، در بیابان غمش بنشست فرد، ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، اس نے ریت کو کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنا رکھا تھا۔ می نمود اے بہر کس نامہ رقم، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی کو یہ خط بیٹھا لکھ رہا ہے۔ گفت اے مجنون شیدا چیست ہی،
وہ بندہ قریب ہوا اور کہتا ہے کہ اے مجنون شیدا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ می نویسی بحر نیما کیست این، تم یہ خط کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ اس کے جواب میں مجنون نے مجھے کہا کہ میرے پاس کہاں فرصت کہ میں کسی کو خط لکھوں، گفت مشق نام لیلی می کنم، کہ میں تو لیلا کے نام لکھ رہا ہوں بار بار، خاطر خود را تسلی می دہم، میں اس کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا سے اتنی محبت تھی، کیا اللہ کی محبت اس سے بھی گئی گزری ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت سے تسلی نہیں ہوتی؟ عشق مولا کہ کمد لیلا بود، گوئے گشتن بہرے او اولا بود۔ بھئی اللہ کی محبت تو لیلا کی محبت سے بہت بلند ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو سکون دیں۔ اس لیے جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ اپنے معاملات کو رکھیں، تہجد کی پابندی کریں، اور جہاں بھی ہوں اللہ ہی کی بات کریں۔ ہم جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا ٹھکانہ چھیڑ دیتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کیا کریں۔ چنانچہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ فقیر کا کام تو صدا لگانا ہے، مالک کا کام دروازے کو کھولنا ہے۔ جب ہم صدا لگاتے رہیں گے ایک نہ ایک دن دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ لہذا آج 27 کی رات ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگیں اور عہد کریں کہ ہم اپنے معاملات استقامت کے ساتھ کریں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد اور منشا اللہ کی محبت ہوگی۔ ہم اللہ کے لیے جئیں گے اور اللہ کے لیے مریں گے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں کھڑا کرے تو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ان کی نگاہیں اللہ کے چہرے پر پڑیں گی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار ہوگا، ان کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا حاصل کرنا ہے۔ فارسی کے اشعار ہیں، نمن بےہودہ گردی کوچہ و بازار می گردم، مزاج عاشقی دارم پے دیدار می گردم۔ میں کوئی بےہودہ گردی کرنے والا نہیں ہوں کہ سیر سپاٹے کے لیے آ گیا ہوں، میں تو دیدار کا طلبگار ہوں جس کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں۔ نمن بےہودہ گردی کوچہ و بازار می گردم، مزاج عاشقی دارم پے دیدار می گردم، خدایا رحم کن بر من پریشاں وار می گردم، خطا کردم گناہ گارم بحال زار می گردم، شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم، سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار می گردم۔ اس محبت میں دیوانہ ہو کے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے۔ آج کی رمضان کی اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اسی محبت پہ موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اسی محبت پہ کھڑا ہونا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیت سے بھی آئے ہیں، لہذا اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سب حضرات توبہ کی نیت کر لیں۔ جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ کر لیں۔ عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو عورتیں بھی اگر نیت کر کے یہ کلمات پڑھ لیں گی تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمیں یہاں سے بخشا بخشایا واپس لوٹائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات جو عاجز پڑھے گا آپ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، اور پانچویں چیز ہے 15-20 منٹ روزانہ صبح و شام مراقبہ کرنا، کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے، اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ 10-15 منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبہ کریں گے۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں سیاہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد
मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा में तेरे सामने मैं तो गुफ्तार हूँ तूने खुद ही कहा नहीं कोई नहीं है शहबाज का मैं तो गुफ्तार हूँ तूने खुद ही कहा नहीं कोई नहीं है शहबाज का नहीं कोई नहीं है शहबाज का बख्श दूंगा मैं तुझको बख्श दूंगा मैं तुझको ये है वादा तेरा बख्शने का हमें बख्शने का हमें ये है वादा तेरा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा में तेरे सामने तेरे सामने तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा में तेरे सामने तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी हम दुआ मांगेंगे। सब हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारें और ऐसे पुकारें कि अल्लाह को प्यार आ जाए। इधर निकले उधर उनको खबर हो, इधर निकले उधर उनको खबर हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो, कोई एक तो आंसू हमारा ऐसा हो कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। तो इसलिए आज हम दुआ अस्माउल हुस्ना से मांगेंगे। उसका तरीका यह है कि हदीस मुबारक में है कि जब अल्लाह ताला के इस्म आज़म से कोई दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है। अब वो कौन सा इस्म आज़म है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हम ये करेंगे कि जितने नाम हमें मालूम है 99, हम सब नामों का वास्ता देंगे अल्लाह को। तो कोई तो उसमें इसमें आज़म भी होगा जिसकी बरकत से इंशाल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। तो ये आजिज़ पढ़ेगा अर्रहमान या अल्लाह। जब ये आजिज़ पढ़े तो आप खामोश रहें, सुने तवज्जो के साथ। और जब पढ़ ले अर्रहमान या अल्लाह, उसके बाद आप अपने अल्लाह को पुकारें या अल्लाह। आपने इतना कहना है या अल्लाह। जैसे बच्चा दूध चाहिए, अम्मी 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 कह के रोता है और उसे इर्द गिर्द का कोई एहसास नहीं होता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। आज हम भी उस बच्चे की तरह बन के अपने रब को पुकारें या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ऐसे पुकारें कि अल्लाह को प्यार आ जाए कि मेरे ये बंदे मुझे पुकार रहे हैं। इसलिए आप इर्द गिर्द को अपने ज़हन से निकाल दें
ارد گرد سے اپنے رشتے کو کاٹ لیں تھوڑی دیر کے لیے، بس یوں سمجھیں کہ میں اکیلا دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ میرے اس دعا کو سن رہے ہیں۔ تو جب کہا جائے یا رحمان یا اللہ، تو آپ دل کی گہرائیوں سے یہ لفظ بولیں یا اللہ، تاکہ اللہ تعالی ہماری اس فریاد کو سن لے۔ جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ،
الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے پروردگار عالم، آپ کے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ میرے مولا، ہم محتاجوں پہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، برکت والی رات ہے، اللہ منگتے اکٹھے ہیں۔ میرے مولا، اپنے دامن، اپنے رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیجئے، دامن کو بھر دیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
اللہم انا نحمدک ونستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لا إله إلا رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسینا بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلب قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم وفقنا فی هذه الليلة المبارکة لما تحب وترضى اللہم وفقنا فی لیلتنا هذه الى ما تحب وترضى وفی کل اعمالنا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خیر منازلنا وافسح فيها دیک ملاحدنا اللہم بمن کتابنا وبیض وجوہنا وثبت اقدامنا ویسر حسابنا وارزقنا جوار نبیک صلی اللہ علیہ وسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واجعل اللہم وفقنا فی هذه الليلة المبارکة وفی سائر اللیالی لالتزام طریقة التوبة النصوح اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والعتق من نیرانک اللہم انت تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي أرحامنا ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم آتق رقابنا جميعا من النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم لا تردنا خائبین برحمتک یا ارحم الراحمین اے پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہیں
وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، عزتوں میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ڈگمگانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمیں ہر لمحے آپ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے میرے اعلیٰ، اے میرے آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس اب مارا ہے، شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے۔ اے اللہ دونوں مل کے ہم سے گناہ کروا دیتے ہیں، اللہ آج ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجیے۔ اے اللہ شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجیے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی دامن پھیلائے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کی ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم مسکینوں کو بھی ان بری ہونے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں آگ سے بری فرما دیجیے۔ میرے مالک ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے دنیا کے امیروں کو دیکھا ہے، جب رمضان آتا ہے تو غریبوں میں گفٹ پیکج تقسیم کروا دیتے ہیں، رمضان پیکج تقسیم کر دیتے ہیں۔ اے مالک آپ رمضان پیکج میں ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں رمضان پیکج میں جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، آپ کی رحمت ہو جائے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجیے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، کریم ہم پر مہربانی کا معاملہ فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے کریم انکار نہ فرمائیے، اے حنان انکار نہ فرمائیے، اے منان انکار نہ فرمائیے، اے مالک الملک انکار نہ فرمائیے، اے ارحم الراحمین آپ انکار نہ فرمائیے، یا تواب انکار نہ فرمائیے، اے وہاب انکار نہ فرمائیے۔ اللہ آج ہمارے دامن بھر دیجئے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا عشق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو آپ نے اپنی محبت راضی اور غزالی کو عطا فرمائی تھی اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو آپ نے درد جگر رومی اور جامی کو عطا فرمایا تھا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ درد محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دیجئے، اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا
فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے بڑے عہدیدار جب ان پر رحم کی اپیل کی جاتی ہے وہ مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مولا آپ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ اے کریم ہم آج کی رات رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ رحم کی اپیل قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے کریم مان جائیے، اے کریم مان جائیے۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے مہربان راضی ہو جائیے، اے رزاق راضی ہو جائیے، اے ہمارے پروردگار راضی ہو جائیے۔ اللہ راضی ہو جائیے۔ کریم آقا راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ساری زندگی ہم تو یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اے اللہ آج کی رات آپ بھی فرما دیجئے کہ تم میرے ہو۔ اے اللہ ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ، اے کریم ایک مرتبہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے تم میرے ہو۔ اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ ہم دھل جائیں گے، تزکیہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ فرما دیجئے تم میرے ہو۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہم عاجز مسکینوں کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پہ اڑتی ہے، آپ ان کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی نظر بشر حافی پہ پڑتی ہے، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی نظر جنید بغدادی پہ پڑتی ہے، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ میرے مالک آج کی اس بابرکت رات میں ایک ایسی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجئے، مستانہ بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی غلامی کا مزہ عطا فرما دیجئے، بندگی کا مزہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما، رات کی آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے چاہنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے اللہ اگرچہ ہم دودھ پینے والے مجنو ہیں، اللہ ہمارے اندر منافقت ہے، دو رنگی ہے، مگر یا اللہ آپ اتنا تو جانتے ہیں ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا اپنی بیویوں کو چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کچھ تو دل میں ہے، آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ میرے مولا اتنے دن گزر گئے، دن میں بھی مانگتے ہیں، رات میں بھی مانگتے ہیں۔ میرے مولا فقیر کا کام تو مانگنا ہوتا ہے اور غنی کا کام دینا ہوتا ہے۔ اے اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے بندوں کی عاجزی قبول فرما لیجئے، اپنے بندوں کی فریاد قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو سیدھا کر دیجئے، الجھے کاموں کو سنوار دیجئے، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرمائیے۔ اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے مالک آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اے اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اے کریم معاف کر دیجئے، اے کریم معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نیک بندے اپنی نیکی تقوی کو یہاں لے کر آئے، اور اے اللہ ہم وہ خطا کار ہیں جو گناہوں کے انبار سر پہ اٹھا کے لائے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی نیک بندوں کے ساتھ جا کر اعتکاف بیٹھیں گے، آپ کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اے اللہ بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا تھا، رستے میں موت آئی، اللہ آپ نے بخش دیا تھا۔ اے اللہ آپ کے یہ نیک بندے اعتکاف کی اس بستی میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے۔ میرے مالک ان کی نیتیں بننے سنورنے کی ہیں، اے اللہ بنا دیجئے، سنوار دیجئے، اخلاق عظیمہ عطا فرما دیجئے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنتوں سے سجا دیجئے۔
اے اللہ ہمیں بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے اے اللہ نیکی تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن افطار ایک دن روزے کا معمول ہے، اے اللہ ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں 50,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے مالک سب تو ہم جیسے گناہگار نہیں ہیں، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کر لیجئے اور ان کے بدلے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے بتلا دیا ہم رجال اللہ یسکا جلیسہم، یہ لوگ ہیں کہ پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اللہ ہمیں بدبخت بننے سے بچا لیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، آج کی رات میں ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو جوان عمر بچے بچیاں ہیں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن گھروں میں اے اللہ پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بہت دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست مولانا ابراہیم جو رضوان الجنہ میں ڈیوٹی دیتے تھے، کار ایکسیڈنٹ میں جوانی میں شہید ہو گئے، ان کی بیوہ کا پیغام ملا، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی بیوہ کے غم کو ان کے لیے آسان فرما، اور اللہ ان کو جنت بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں ان کے بچے کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اللہ کو بچے کو بینائی کی نعمت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایک بھائی کی دکان پہ رابری ہوئی، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ہمارے احباب ہمارے نیک کاموں میں تعاون کرتے ہیں، اے اللہ مدارس اور مساجد کے بنانے میں اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ وہ جو ہمارے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، کریم آقا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے متعلقین مرد ہیں یا عورتیں جو جہاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما، ان کے تعمیری تعلیمی کاموں کو آسان فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، میرے مالک مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے دین کے کام کرنے والے تو اربوں خربوں بن سکتے ہیں، میرے مولا آپ کا ہم پر احسان ہوگا اگر آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، میرے مالک قبول کر لیجئے، میرے مالک قبول کر لیجئے۔ اللہ اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اپنے در سے رد نہ فرمائیے۔ اللہ آپ نے جب فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ عطا کر دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کر دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ عطا کیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ عطا کیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے۔ آج کی رات میں اللہ ہمیں بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ وہ بندہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ اے مالک یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو خدمت کی جماعت ہے ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی اعتکاف والوں کے لیے سحری افطاری کے کھانے تیار کرتی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما۔ اے کریم آقا
اس پورے مسجد کے مصلیوں پر اللہ رحمت فرما، اے اللہ اس شہر پر رحمت فرما، جتنے ایمان والے ہیں اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما، جن کو ایمان کی نعمت حاصل نہیں اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اے اللہ اس شہر کو اللہ اپنے مقبول شہروں میں شامل فرما، جو مسلمانوں کی آبادی ہے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمارے مفتی صاحب کے والدہ فوت ہو گئی چند دن پہلے، ان کی بخشش فرما اور ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، اور بھی جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں، سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما، پروردگار عالم آج کی رات میں ہماری بخشش فرما، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کا آخری عشرہ عتق من النار، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اے کریم آگ سے آزادی فرما دیجئے، اللہ ہم سے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اللہ ہم سے دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمیں آج بخشا بخشایا اٹھا دیجئے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں نے خرچ کیا اس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، کریم آقا مجمع میں کتنے بوڑھے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، آج کی رات میں آپ سے بخشش مانگتے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اے اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے، اے کریم آقا اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، مالک آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے، ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائیے، کریم آقا سیل فون کو مس یوز سے ہمیں محفوظ فرما، انٹرنیٹ کی مصیبت سے محفوظ فرما، اے اللہ غیر محرم کے فتنے سے محفوظ فرما، مال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اے مالک ہم نے دیکھا ہے فقیر جب کسی بڑے دروازے کو دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے، یقین ہوتا ہے میں یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا، اے مالک آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اے کریم آقا رمضان آتا ہے فقیر اپنے بچوں کو تسلیاں دیتا ہے رمضان آ رہا ہے میں خالی نہیں آؤں گا، میرے مولا جب گھر سے چلے تھے افراد خانہ نے دعاؤں کے لیے کہا تھا اور ہم نے بھی دل میں یہی گمان کیا تھا ہم خالی نہیں آئیں گے، اے اللہ رمضانی فقیر حاضر ہیں مہربانی فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ یہاں آنا قبول کر لیجئے، بیٹھنا قبول فرما لیجئے اور اس کے بدلے اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنی لقاء عطا فرمائیے، اپنے محبوب کی اے اللہ سچی محبت عطا فرمائیے، قیامت کے دن اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ اساتذہ جو دنیا سے فوت ہو گئے ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما، اللہ ہمیں ان کا دل خوش کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ان کا دل خوش کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا، اے اللہ جن امتیوں سے وہ قیامت کے دن راضی ہوں گے ہمیں بھی ان امتیوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان کا غم بانٹنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مالک رحمتوں کے فیصلے فرما، خیر کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا، اے اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ میرے مولا اس امت کی خاطر رونے والے چلے گئے، اے اللہ اب ہم جیسے بے فکرے باقی رہ گئے، اللہ ہمارے جھوٹ موٹ کے آنسو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بہروپ کو قبول فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی نیک مرادیں پوری فرما، پروردگار عالم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔